اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم ایک مرید کا مرشد کا دروازہ کھٹکھٹانا اور مرید کا میں کہنا اور مرشد کا اسے واپس بھیج دینا، اس حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ ایک شخص نے اپنے دوست یعنی مرشد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا مرشد نے کہ کون ہے؟ وہ بولا میں ہوں۔ اس نے کہا واپس ہو جا، اس خوان پر کچے کی جگہ نہیں ہے۔ کچے کو سوائے ہجر اور جدائی کی آگ کی کون پختہ کر سکتا ہے؟ مرید دروازے کے باہر یہ سنتا رہا اور خاموشی سے، شرمندگی سے یہ بات سنتا رہا۔ وہ بیچارہ واپس چلا گیا اور 1 سال تک دوست کے فراق میں چلتا رہا۔ جب پختہ ہو گیا تو پھر لوٹا، نہایت ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ پھر نہ کہیں بے ادبی ہو جائے۔ دوست نے آواز دی، دروازے پر کون ہے؟ اس نے جواب دیا، دروازے پر تو ہی ہے۔ مرشد خوش ہوا۔ اس نے کہا اب تو میں ہے تو اے میں اندر آ جا، کیونکہ ایک گھر میں 2 کی گنجائش نہیں ہے۔ جب سب ایک ہو جائیں دوئی نہیں رہتی، وہاں میں اور تو ختم ہو جاتا ہے۔ سوئی میں 2 دھاگے نہیں جاتے۔ جب تو ایک بن گیا ہے تو سوئی میں آ جا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نکوئے میں نہ داخل ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ہے اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دم کن فقا کے کام میں مصروف ہے۔ وہ ہر روز 3 لشکر اس طرف روانہ کرتا ہے۔ ایک لشکر باپوں کی پشت سے ماؤں کی جانب، تاکہ وہ ان کے رحم میں آگے۔ ایک لشکر ماؤں کے رحمت سے دنیا کی طرف، تاکہ دنیا نر اور مادہ سے بھری رہے، اور ایک لشکر دنیا سے موت کی جانب، تاکہ ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل کو دیکھے۔ ان تینوں لشکروں کے علاوہ ایک طاقت اللہ کی جانب سے بدن انسانی میں پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جماع پر قادر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کا کوئی حد و حساب نہیں۔ پھر 2 پاک باز دوستوں کا قصہ سن۔ دوست نے کہا اے میرے سب کچھ، اندر آ جا، اب دوئی کی غلطی ختم ہو چکی ہے۔ اب کن کے کاف اور نون کمند کی طرح کھینچنے والے بن گئے ہیں، کیونکہ دوئی مرشد اور مرید میں ایک بہت بڑا حجاب ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے دوئی کو مرشد اپنی نظر کرم سے ختم کرتے ہیں۔ اور پھر واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اس یکتائی سے 2 وجودوں کا ایک ہونا مراد نہیں ہے۔
بلکہ عمل کی یکسانیت مراد ہے۔ جانور کے پیر متعدد ہیں لیکن کام ایک ہی کرتے ہیں۔ کینچی کے 2 بازو ہیں، کام ایک ہے۔ 2 دھوبی کام کرتے ہیں لیکن کام ایک ہی ہے۔ بظاہر ایک کپڑے کو تر کرتا ہے اور دوسرا خشک کرتا ہے۔ بظاہر وہ مخالف کام کرتے ہیں لیکن ایک کام میں ہیں۔ ہر نبی اور ولی کا الگ راستہ دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ تک لوگوں کو پہنچانے کے کام سب ایک ہے۔ اس حکایت نے مولانا روم نے بہت خوب طریقے سے ہمیں مختلف قسم کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اول مرید کو اپنی ساری خیال، سوچ، اپنا ارادہ مرشد کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ مرشد اور مرید کا سوچ اور ارادہ ایک ہو جائے، اور مختلف مثالیں کینچی کی، دھوبی کی، جانور کے پیروں کی دی، یہ سب ایک ہی کام کرتے ہیں۔ جب دونوں کے عمل یکساں ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے، اور دونوں